مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اگر دوسری شادی اتنی ضروری ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کیوں اس پر بیان نہیں کرتے؟ 2004 میں نے دوسری شادی کی تحریک شروع کی تھی۔ مجھے لوگ کہتے تھے اس وقت کہ خود کر لو نا، پبلک کو کیوں الو بنا رہے ہو، تمہیں ضرورت ہے تم کر لو۔ تو میں کہتا تھا میں کر ہی پبلک کے لیے رہا ہوں، پبلک کو میں پروموٹ کروں تو میں تو شور مچاؤں گا۔ مجھے لوگ کہتے تھے یار لوگ کرتے ہیں دوسری کو، آپ اکیلے تھوڑی ہو، بس کر کے چپ کر کے اپنی زندگی گزارو، یہ کیا بیان میں اور لوگوں کو بٹھانا۔ تو میں نے ان سے کہتا تھا بھائی میں نے کی اس لیے تاکہ معاشرے میں اس کو پروموٹ کروں، تو میں تو شور مچاؤں گا نا۔ اگر میں چھپ کر کے کر لیتا تو پروموٹ کیسے ہوتا یہ فلسفہ، اس کو ترقی کیسے ملتی؟ تو اس وقت سے یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر اتنی ضروری ہے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیوں نہیں کی؟ وہ تو ظاہر ہے ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کا علم بھی زیادہ، ان کا تجربہ بھی زیادہ، ان کا تقویٰ بھی زیادہ۔ تو میں نے اس سوال کا باقاعدہ جواب اپنی کتاب میں لکھا ہے اور یہ عنوان قائم کیا ہے کہ اگر دوسری اتنی ضروری ہے تو حضرت نے کیوں نہیں کی۔ یہ پورا عنوان ہے، کیونکہ یہی سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ملک میں سب سے بڑے عالم وہی سمجھے جاتے ہیں نا، تو اس لیے لوگ ان کی مثال دیتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس کے جواب میں نے ایک بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں واقعہ بتانے سے زیادہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بغداد میں کسی مفتی کے پاس خاتون گئی اور کہنے لگی، ایک مسئلہ پوچھا اس نے کہ حضرت اس مسئلے کا جواب دیں۔ ان مفتی صاحب کو اس وقت جواب نہیں آیا، انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ نیک مفتی تھے اس لیے انہوں نے کہہ دیا۔ عورت کو غصہ آیا، کہہ رہے جب تمہیں جواب معلوم نہیں ہے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ گورنمنٹ کے بیت المال سے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ تو ان مفتی صاحب نے کہا مجھے جو اللہ نے معلومات دی ہیں، علم دیا ہے، میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں۔ جو معلومات مجھے نہیں دی نا اللہ نے، اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو پورے ملک کا خزانہ میری تنخواہ میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی کے پاس جتنا علم ہے وہ محدود ہے، اور جو باتیں اسے معلوم نہیں ہیں وہ لامحدود ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انہوں نے کہا بھائی جتنی نالج مجھے ہے میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں، جو باتیں مجھے معلوم نہیں ہیں اس کی لوں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں، اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو گورنمنٹ کا خزانہ، کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا، بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں پتا ہمیں۔ تو یاد رکھو ہمیں جو اپنے اکابر سے، علماء سے محبت ہے، ان کاموں کی وجہ سے، پازیٹیو کاموں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، سارے پازیٹیو کام ہر آدمی نہیں کرتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو لائف گزر رہی ہے، درس و تدریس میں، افتاء میں، اسفار میں، اسلامک بینکنگ کا آلٹرنیٹ انہوں نے پوری دنیا کو دے دیا، بہترین نظام بنا کے پوری دنیا میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ جو اسلامی معیشت و تجارت، اس میں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں، عرب میں ان کو ائمہ حرمین نے ان کے بیانات سنے ہیں، ان کو عزت دی ہے۔ تو جو انہوں نے پازیٹیو کام کیے ہیں نا، ان کاموں پہ ان کی عزت کی جاتی ہے، جو کام نہیں کیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکنگ سے دنیا کو متعارف کروایا، یہ کام اتنا ضروری ہے اور اس پر ہم ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں، تو یہ ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی نے کیوں نہیں کیا؟ تو ان سے کہا جائے گا انہوں نے کوئی دوسرے کام کیے ہیں جو حضرت نے نہیں کیے، ان کے بڑوں نے کوئی دوسرے کام کیے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائی جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ 4 شادیاں کی ترغیب دینا شروع کر دی لوگوں کو، تو پھر کوئی اعتراض کرے یہ اتنا اچھا ہے تو ان کے ماموں نے کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی ان کے ماموں نے کوئی دوسرے کام ایسے کر لیے ہیں جو انہوں نے نہیں کی۔ ہمیں تو اسلامک بینکنگ ہم نے پڑھی ہے، ریسرچ کی ہے، لیکن اس میں بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو حضرت مفتی تقی، اگرچہ ان سے پہلے اکابر نے رکھی تھی، لیکن اس کو پوری دنیا میں پھیلانا اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنا پریکٹیکلی وہ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے۔ تو جب آپ اپنا یہ اصول بناؤ گے کہ کسی کے پازیٹیو کاموں کو دیکھ کے اس سے عقیدت کی جاتی ہے، تو آپ کو سب سے عقیدت ہوگی۔ اور جب آپ یہ اصول بناؤ گے کہ یہ اس نے کیا، اس نے نہیں کیا، یہ تو اچھا ہے وہ والا اچھا نہیں ہے، تو آپ سب سے بدگمان ہو جاؤ گے، دنیا میں کبھی آپ پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے۔ باقی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو جتنے اہم ترین کام دنیا میں کر لیے ہیں، وہ میرا خیال ہے ان میں بہت سے کام 4 شادیوں سے زیادہ اہم ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں، اور وہ کام نہ کرتے تو بعد والوں کو 4 شادیوں پہ بھی تحقیق کا موقع نہیں ملتا، وہ انہی میں الجھے رہتے۔ ایک فوجی ہے جس کی بارڈر پہ تشکیل ہو گئی، وہ یار
ملک حملہ کر رہا ہے, آپ نے اس کو روک کے رکھنا ہے. اس لیے اس کو نہ انگلش سیکھنے کا موقع ملا, نہ اس کو اردو سیکھنے کا موقع ملا, نہ اس کو 4 شادیوں پہ کتاب لکھنے کا موقع ملا, نہ اس کو بینکنگ کے کام کرنے کا موقع ملا. اب لوگ کہہ رہے ہیں یار وہ ایوارڈ اس فوجی کو ہم نے دیا ہے اور اتنے ملک کے لیے خدمت کی ہے. کیا خدمت کی ہے, میٹرک تو پاس کیا نہیں ہے اس نے, ہیں بھائی, کیا خدمت کی, انگلش کے تو 2 بول آتے نہیں ہیں. تو کہیں گے بھائی اسی وجہ سے نہیں آتے کہ اس سے بڑی خدمت میں لگا ہوا تھا میں. صحیح ہے نا, میں ملک کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا, لہذا میرا کاروبار بھی برباد, میری نالج بھی برباد, اور 4 شادیوں تو دور کی بات, میں اتنا مصروف تھا ایک بھی نہیں کر سکا. تو وہ بارڈر کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے, اس لیے ہم یہاں 4 شادیاں کر بھی رہے ہیں, ترغیب بھی دے رہے ہیں. اسلامک بینکنگ, اسلامی معیشت کا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا, اس لیے ہمارے پاس 4 شادیوں کے لیے سوچنے کا ٹائم مل گیا. اگر وہ ان بڑے بڑے مسائل پہ توجہ نہ کرتے تو بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے. اس سے بھی بڑھ کر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جن سے بیعت ہیں اپنے شیخ سے, جن سے ساری زندگی ہم نے سیکھا ہے, انہوں نے تو نہیں کی, آپ نے کر لی, تو آپ کا علم زیادہ ہے یا ان کا علم زیادہ ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ یار وہ اتنے مصروف ہیں, اتنی مختلف کاموں میں ان کی توجہ نہیں گئی اس طرف, وہ اتنے مصروف ہیں, وہ بڑے بڑے کاموں میں اتنے مصروف ہیں. ان کی مصروفیت کی وجہ سے تو ہمیں اس پہ سوچنے کا موقع ملا. انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا اس کام کے لیے, سارے کام انہوں نے خود کر لیے, ہمارے پاس اب کیا تھا. اور یہ بھی کوئی برائی نہیں ہے, یہ اہم ترین کام ہم اگر نہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو بیڑا غرق ہونا تھا معاشرے کا, اور ابھی بھی خطرہ ہے ہوگا بیڑا غرق, کیونکہ جس طرح سے لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے آ نہیں رہے ہیں لوگ. زیادہ شادیاں یہ دنیا سے بے رغبتی کے خلاف نہیں ہے, یہ عیاشی نہیں ہے. سمجھتے ہو, صحابہ میں بھی آپ دیکھ لینا, جو صحابہ زیادہ دنیا سے بے رغبتی تھی ان کی بیویاں زیادہ تھیں, جن میں حضرت علی مشہور ہیں دنیا سے بے رغبتی میں. آپ تو اپنی داڑھی رات کو پکڑ کے نا قبر کو یاد کر کے روتے تھے. حضرت علی کے اشعار ہیں, رات کے وقت میں حضرت علی اٹھتے اپنی داڑھی پکڑ کے روتے تھے اللہ کے سامنے کہ موت قریب آ رہی ہے, قبر قریب آ رہی ہے, کیا تیاری ہے اس کے لیے, اور جب رشتہ آ رہا ہے شادی فوراً بولو کر رہے ہیں. تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ زیادہ شادیاں کرنا عیاشی نہیں ہے, ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے, اس سے معاشرے میں برائی ختم ہوگی. جو عورت پیدا ہو گئی ہے اس کو اگر آدمی نہیں ملے گا تو کیا معاشرے میں خیر پھیلے گی؟ مرد بھی زنا کرے گا, ایک بیوی اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے, وہ بھی آنکھ مٹک کے چلائے گا, وہ بھی سارا تقویٰ ایک طرف, وہ کیا کرے گا, رات کو بیٹھ کے روئے گا اللہ میں بہت نیک ہوں, صبح فلم دیکھنے جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اعتکاف میں یہی تو ہو رہا ہے. اعتکاف میں لڑکے 27ویں رات کو روتے ہیں اور گلے مل مل کے رو رہے ہیں, ختم قرآن پہ رو رہے ہیں. 50% کا پروگرام ہوتا ہے عید پہ نئی فلم آئے گی دیکھنے جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ تو میرے بھائی جیسے بھوک کا علاج روٹی ہے, شہوت کا علاج کیا ہے؟ نکاح ہے. اسی یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ بات ہم سمجھا رہے ہیں, لوگوں کی کھوپڑی میں بیٹھنی. لوگ سمجھتے ہیں خانقاہ میں جاؤں گا, بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کروں گا تو میں نیک بن جاؤں گا. وہ بھائی تو جب بھوکا ہے تو تبلیغ میں نکلنے سے پیٹ بھر جائے گا تیرا ہیں؟ تو جب بھوکا ہے تو بزرگ سے تعلق سے پیٹ بھر جائے گا؟ بھوک کا علاج تو روٹی ہے نا, جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرے گا تو پیٹ بھرے گا. تو خواہش نفس پیدا ہوئی ہے عورت کے لیے, عورت میں پیدا ہوئی ہے مرد کے لیے, تو دونوں کو لیگل طریقے سے ملا دو, دونوں صحیح ہو جائیں گے, انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں گے. دونوں کو دور رکھو گے تو دونوں کا بیڑا غرق ہوگا, صحت کا بھی اور معاشرے کا بھی. تو اس لیے اسلام نے ترغیب دی بھئی زیادہ شادیاں کرو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو ہر پاگل سے پاگل کر لے گا. جب اسلام تو سب کو ترغیب دے رہا ہے نا, تو سارے پاگل 4 کر کے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے. ہر آدمی تو اس بات کا لائق نہیں ہوتا نا کہ دوسری کرے تیسری کرے. بہت سے انہوں نے تو ایک کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اس کا جواب یہ کہ اسلام مرد کو تو کہہ رہے 4 کرو, عورت کو تھوڑی کہہ رہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنو, تیسری بنو, چوتھی بنو. عورت کو کہہ رہے تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بنو, ورنہ نہیں بنو. تم یک طرفہ کام ہوتا تو پھر اس میں اشکالات ہوتے. سامنے جو لڑکی کا باپ ہے وہ آپ کو پرکھے گا کہ تو اس قابل ہے کہ تو 2 بیویاں پال بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا, تیری آمدن کتنی ہے پہلے تو یہ بتا. کتنے لوگ آتے ہیں کہ یار ہمارا داماد دوسری کر رہا ہے, آمدن اتنی تھوڑی ہے, اس میں کم بخت ایک کو پاپے کھلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا,
تو دوسری کو کیا کھلائے گا؟ تو یہ دوسری کا باپ بھی تو پوچھے گا نا کہ ہم تجھے دوسری پہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں, ہم آدھا میاں لے رہے ہیں, آدھا داماد ہوگا آدھا کسی اور کا ہوگا, تو آدھا داماد ہمیں مل رہا ہے تو ایک عیب ہے, تو اس کی تلافی کیسے کرو؟ لائف اسٹائل کیا ہوگا؟ تو وہ دے گا ہی نہیں. اب لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ لڑکی والوں سے کہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں تو وہ دوسری پہ مان جائیں. میں کہوں یہ آپ کے لیے تو ہے کہ 4 کرو, ان کے لیے نہیں ہے. ان کو آپ اچھے لگو گے تو وہ چوتھی پہ بھی دیں گے, نہیں لگو گے تو پہلی پہ بھی نہیں دیں گے. تو یہ یک طرفہ کام نہیں ہے, شریعت نے سب کو آزاد چھوڑ دیا ہے. بھائی لڑکی کا باپ اور لڑکی فیصلہ کرے گی کہ اس کی پہلی بننا ہے, بعض تو کہیں گی آپ کی پہلی بھی نہیں بننا, آپ اس قابل ہی نہیں.